بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ پالی فیکٹس بائی فواد کے فورم پر ایک مرتبہ دوبارہ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، موسٹ ویلکم اور جی آیاں۔ دوستو، میرے پیارے پاکستانیوں، آج ہم بات کریں گے میٹھی گولیوں کے متعلق۔ وہ میٹھی گولیاں جو آج کل بہت عام ہیں، ان میں سے کچھ تو سیاسی میٹھی گولیاں ہیں اور کچھ معاشی اور معاشرتی میٹھی گولیاں ہیں۔ تعلق ان سب میٹھی گولیوں کا سیاست سے ہی ہے اور مقصد ان کا مشترک ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ قوم کو اصل حقائق اور اصل صورتحال کا علم نہ ہو سکے اور وہ خواب خرگوش میں مست رہیں، ٹھنڈے رہیں، کوئی کوشش نہ کریں اور بس دعاؤں کے سہارے اپنے اچھے وقت کا انتظار کرتے رہیں۔ دوستو، سب سے بڑی خطرناک اور اہم سیاسی میٹھی گولی، یہ جو میٹھی گولیاں ہیں یہ زہر سے بھری ہوئی گولیاں ہیں۔ صرف ان کو شوگر کوٹڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس زہر کی پہچان کسی کو نہ ہو سکے۔ ان میں جو سب سے بڑی اور خطرناک اور اہم سیاسی میٹھی گولی ہے، جو کچھ لوگ پتہ نہیں کس کے ایما پر بار بار قوم کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کی خبر۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ 15 دن میں آ جائیں گے، کوئی کہتا ہے کہ وہ 1.5 ماہ میں آ جائیں گے، جبکہ یہ ایک سراسر سفید جھوٹ ہے اور صرف قوم کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے اور قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر یہ میٹھی گولی، زہر سے بھری میٹھی گولی دے دی جاتی ہے۔ میری تمام معلومات، خبریں، جو جہاں تک بھی میرے ریسورسز ہیں ان کے ذریعے حاصل ہونے والی خبر اور حالات اور واقعات اور حقائق کا تمام تجزیہ، تمام انالیسس کا کنکلوژن یہی ہے کہ یہ نظام اپنی پوری طاقت لگا کر جس حد تک بھی ہو سکا، ممکن ہوا ان کے لیے، جس حد تک بھی یہ جا سکتے ہوئے، یہ وہاں تک جائیں گے۔ اپنی آخری کوشش تک یہ عمران خان کو کسی صورت بھی رہا نہیں کریں گے۔ یہی میرا حالات و واقعات کا تجزیہ ہے، یہی میری خبر ہے اور یہی میرے انفارمیشن ہے سورس سے جو میرے پاس ہے۔ آپ لوگ 26ویں سیاہ آئینی ترمیم جن کو میں کہتا ہوں، اس کے دوران وہ جس طریقے سے پاس ہوئی، بار بار اس پہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے دوران حاجی امتیاز ایم این اے کے جو بھائی ہیں چودھری اعجاز، ان کے گھر ہونے والے واقعے پہ اگر آپ لوگ ذرا سا غور کریں، جو سلوک چودھری اعجاز کی بیوی سے، ان کے 11 ماہ کے بچے سے، ان کی 9 سال کی بیٹی سے اور ان کے نوکروں سے کیا گیا، یقین مانیں کہ اس کو سن کر ہلاکو اور چنگیز بھی شرما گئے ہوں گے اور انسانیت شدت سے شرمسار ہوگی ان واقعات کو سن کر۔ جو حرکات وہاں پہ کی گئی ہیں اس کو سن کے انسانیت لفظ کا بھی سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ 9 سال کی معصوم بچی اور 11 ماہ کے بچے پر ظلم کر کے
یہ 26ویں سیاہ آئینی ترمیم منظور کروائی گئی. 9 سال کی بچی کو ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، 11 ماہ کے بچے کے اوپر تشدد کیا گیا، ان دونوں بچوں کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا، ان کی ماں کے پیروں کے اوپر جوتیوں سے ان کو مسلتے رہے، ٹیبلز کے نیچے ان کو دے دے کے دبا کے. اور یہ سب حرکات انتہائی شرمناک ہیں، لیکن یہ واقعات کم از کم ہماری سمجھ کے لیے کہ اس سسٹم اور ان کے کرتا دھرتاؤں کے اندر چھپے بغض، حسد، کینے اور ان کی نفرت کو، ان کی سوچ کو مکمل احاطہ کر دیتا ہے. ان کی اتنی زیادہ نفرت اس بات کی کھلم کھلا دلیل ہے کہ یہ لوگ مر جائیں گے مگر عمران خان کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. عمران خان صاحب نے اگر رہا ہونا ہے تو اس سسٹم سے زیادہ طاقتور ہو کر انہوں نے رہا ہونا ہے، جس کا واحد راستہ بھرپور عوامی احتجاج ہے. اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ یا آپشن موجود ہی نہیں کہ وہ کسی صورت رہا ہو جائے. یہاں میں تھوڑا سا اضافی طور پر، ضمنی طور پر آپ دوستوں کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر کسی کو نہیں بخشتے، ان پہ ظلم کرتے ہیں ہلاکو اور چنگیز خان کی طرح. لیکن یہ ظلم کرنے والے کون لوگ ہیں اور وہ اپنے آپ کو کن کا امتی کہلواتے ہیں اور کن سے اپنا تعلق رشتہ جوڑتے ہیں؟ اس کے لیے میں ضمنی طور پہ یہاں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے ارد گرد جو مجمع تھا اس میں سے آوازیں آ رہی تھیں کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، ہم پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے پناہ ظلم کی داستانیں رقم کی گئیں اس شہر میں. آج بار بار یہ آوازیں آتی تھیں کہ آج ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، آج بخیے ادھیڑ کر رکھ دیں گے ان کافروں کے، آج ہم ان کو مار مار کر ان کے چیتھڑے اڑا دیں گے، ان کی ہڈیوں سے کھال اتار دی جائے گی. عام لفظوں میں آپ سمجھ لیں کہ بس ہر بندے کی زبان پہ یہی تھا کہ آج چھوڑے لا دیں گے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز نے سب آوازوں کو خاموش کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج اللہ نے ہم پر رحمت فرمائی ہے، آج ہم پر انعام ہوا ہے، آج اللہ پاک نے ہمیں فتح مبین عطا فرمائی ہے. آج بہت بڑا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج سب کو معاف کرنے کا دن ہے، آج دلوں کو فتح کرنے کا دن ہے اور اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کرنے کا دن ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آپ معافی کا اعلان فرمایا اور فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے. جو اپنے گھر کا دروازہ کنڈی مار لے، بند کر لے، اس کو امان ہے. یہاں موجودہ حالات میں اگر آپ غور کریں تو یہاں دروازہ چھوڑ کے گھروں کی دیواریں تک گرا دی جاتی ہیں اور گھروں کی، کاروباری جگہوں کی، کسی بھی جگہ کی اینٹ سے اینٹ تک بجا دی جاتی ہے، صرف اور صرف لوگوں کی سیاسی وابستگیاں تبدیل کروانے کے لیے اور اپنی مرضی کے بل پاس کروانے کے لیے. پھر پیارے آقا نے اس دن فرمایا کہ جو خانہ کعبہ کی حدود میں آ جائے
اس کو بھی امان ہے۔ یہاں پہ کوئی نہ تو اللہ والا محفوظ ہے، نہ اس اللہ والے کا گھر محفوظ ہے، اور نہ کسی مسجد کو امان حاصل ہے۔ آخر میں سب سے بڑھ کر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے بنیادی اصل اور بدترین دشمن ہیں، یعنی ابو سفیان وغیرہ، تو جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے اس کو بھی امان ہے۔ یعنی کہ اپنے سب سے بدترین دشمن کے گھر کو، اپنے سب سے بڑے دشمن کے گھر کو انہوں نے دارالامان قرار دے دیا۔ آج اس سسٹم یا اس وقت جو طاقتور ہیں، جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں، فیصلہ ساز ہیں، وہ جس کو اپنا دشمن قرار دیتے ہیں، وہ تو پچھلے 458 دن سے قید میں ہے، لیکن یہ سسٹم، یہ طاقتور اس کے نام لیوا کو بھی نہیں بخشتے۔ ان کا گھر بار، عزت ناموس، مال دولت، بال بچے، عورتیں، بزرگ، کاروبار، کوئی چیز آج کے اس کم ظرف دشمن سے محفوظ نہیں ہے۔ بس ان کم ظرف اور گری ہوئی حرکات کے بعد میں ان سے اتنی ہی التجا اور درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو پیارے آقا جو رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے، اپنا رشتہ، اپنا تعلق ان سے مت جوڑا کیجئے، کیونکہ ان کا امتی مر تو سکتا ہے لیکن ایسی ذلت امیز اور شرمناک حرکتیں کسی صورت نہیں کر سکتا۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے کہ کن باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سسٹم میں بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے اور وہ کسی صورت بھی عمران خان کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اس کی ایک زندہ اور جاوید مثال، ایک اور مثال جناب انتظار حسین پنجوتھا صاحب کی گمشدگی اور ان کی بازیابی ہے۔ جس انداز میں، بلکہ میں کہوں گا کہ جس شرمناک انداز میں ان کی بازیابی کے سارے ڈرامے کو منظر عام پر لایا گیا، یہ ایک دفعہ سے پھر اس سسٹم کی اور فیصلہ ساز قوتوں کی نفرت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ انتظار حسین پنجوتھا صاحب غائب ہونے کے بعد سے کس کے پاس تھے، لیکن اس کے باوجود اس بھونڈے انداز میں ان کو سامنے لا کر سسٹم کا مقصد کوئی اپنی تذلیل کروانا نہیں تھا، بلکہ اپنی نفرت کو نکالنا تھا۔ یہ ظاہر کرنا تھا کہ دیکھو ہم طاقتور، تم عام لوگوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں، کتنی دشمنی رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عام آدمی کو، پاکستانی قوم کو خوف زدہ کرنا ان کا مقصد تھا۔ وہ خوف پھیلا کر خوش ہوتے ہیں۔ پوری قوم کے تمام مہذب لوگ، درد دل رکھنے والے لوگ، مہذب شہری اس واقعے پر سخت دکھی ہیں، لیکن ہمارے صاحب اقتدار لوگ، ان کے حواری، سسٹم کو چلانے والے اس خوف کو پھیلا کر انتہائی مطمئن بھی ہیں اور خوش بھی۔ جیسے یہ فارم 47 کے اوپر جو انہوں نے حکومت بنائی ہے، ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ یار دیکھو کس طرح یہ ہارے ہوئے لوگ، انہوں نے جھوٹے حلف اٹھائے، یہ کس طرح پبلک کا سامنا کرتے ہیں، اسمبلیوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹی وی کے ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، ان کو خود تو پتہ ہے اندر سے کہ ہم ہارے ہوئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے عام آدمی کی سوچ، لیکن ان کرمنلز کا، ان مافیاز کا
ان طاقتوروں کا سوچنے کا انداز یہ ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں، وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ دیکھو تم نے ہمارا کیا کر لیا، ہم پھر آ گئے اقتدار میں، ہم چور رستے سے آ گئے، تم ہمارا ساتھ نہیں بھی دو گے تو ہم اس طرح جیت جایا کریں گے۔ ان کے نہ کوئی اصول ہیں، نہ قواعد و ضوابط ہیں، کوئی چیز نہیں ہے ان کی، بس وہ ہر حال میں اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنے مقدموں کا تحفظ اور مزید لوٹ مار، یہ ان کی زندگی کا واحد مقصد ہے۔ اس لیے عام آدمی کے اور ان کے سوچنے کے انداز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بہرحال ان دونوں واقعات، یہ انتظار صاحب والا اور دوسرا چودھری اعجاز صاحب کے گھر والا واقعہ، ان دونوں واقعات سے سسٹم کا موڈ اور نیت دونوں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ لہذا میری پوری قوم سے اپیل ہے، آپ سب سے اپیل ہے کہ اس نظام سے کسی قسم کی کوئی توقع وابستہ نہ کریں۔ عدلیہ بھی تمام اہم باتوں پر بالکل خاموش ہے، ماسوائے چند کاسمیٹک میئرز کے۔ کسی اہم ایشو پر عدلیہ نے بھی کوئی کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں کی اور سب آپس میں اندر سے گڈی گڈی کھیل رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل منصور ایوان نے انتظار حسین پنجوتھا والے کیس میں عدالت کو لکھ کر دیا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں انتظار پنجوتھا صاحب بازیاب ہو جائیں گے۔ بالکل کلیئر ہے، اس کا صاف مطلب ہے کہ اٹارنی جنرل اور اغوا کاروں کے درمیان رابطہ موجود تھا، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ تمام جج صاحبان بالکل خاموش ہیں، کوئی کسی قسم کی بات کرنے کو تیار نہیں۔ ان سب چیزوں سے واضح اندازہ ہو جاتا ہے کہ عدالتوں کے پلے رہا ہی کچھ نہیں اور وہ انصاف فراہم کرنے جوگی رہی ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس اب یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے ان ساری ترامیم اور ان قانون سازیوں کے بعد کہ وہ عام آدمی کو انصاف فراہم کر سکیں۔ ویسے بھی اب یہ جو آخری قانون پاس کیے گئے اس کے بعد اب جب سپریم کورٹ میں 34 جج ہو جائیں گے، ایک چوں چوں کا مربع بنا دیا جائے گا سپریم کورٹ کو۔ میں نے آپ کو اپنے پہلے ولاگز میں، جب ابھی یہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہوئی تھی اور ہم اس پہ بات کر رہے تھے، تو ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کو چپڑاسی کورٹ بنانا چاہتے ہیں۔ لہذا اب ایک دفعہ پھر سارے دوست، چپڑاسی کورٹ تو وہ بن چکی ہے، لہذا اب سارے دوست آپ سب میرے ساتھ مل کر ہماری مرحوم سپریم کورٹ کے لیے ایک دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور پڑھیں۔ آگے اگر مزید دیکھیں تو تمام سروسز چیف کی ملازمت میں توسیع والا جو معاملہ ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ بھی جو معاملہ ہے ان کی سوچوں اور مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ سب لوگ جو اس وقت طاقت میں بیٹھے ہیں، یہ سب تاحیات اب اقتدار اور طاقت میں رہنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ کھیل اب کوئی 5 7 یا 10 سال کا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ وہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے نہیں کر رہے، یہ سب کچھ وہ عمران خان کی جماعت کے خاتمے کے لیے کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے، وہ جو آج کل بات چل رہی ہے نا کہ یہ 5 سال یا 10 سال کی ایکسٹینشن یا مدت ملازمت میں توسیع، یہ
مناسب نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. جنازے کی چوتھی تکبیر تک کم از کم ایکسٹینشن کا قانون پاس ہونا چاہیے. تو یہ اب تا حیات اقتدار میں رہنے کے سارے خواب ہیں اور یہ اپنے کھیل پہ لگے ہوئے ہیں. آئینی بینچ بن گیا ہے، پی ٹی آئی کو ختم کیا جانا ہے، عمران خان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جانا ہے. وہ اپنے تمام منصوبوں کی طرف آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لہذا قوم بھی چکنا رہے اور میٹھی گولیاں کھانا چھوڑ دیں. ایک سچے اور باوقار مسلمان کے طور پر اپنی سیلف رسپیکٹ، ڈگنیٹی، پرائڈ کی خاطر، اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر، لا الہ الا اللہ کی خاطر، اپنے پرامن احتجاج کے حق کو خدا را استعمال کریں. گھروں سے نکلیں. ان غاصب، ظالم اور فارم 47 والے جعلی حکمرانوں سے اپنے حقوق چھین لیں. کم سے کم اپنے ان حقوق کی خاطر تو جد و جہد کریں، ان حقوق کی خاطر تو کھڑے ہو جائیں جو آپ لوگ ساری زندگی کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے مانگتے رہے ہیں. آج تو ہمارے پاس وہ حقوق بھی موجود نہیں ہیں. اور کچھ نہیں اور کچھ نہیں تو چادر، چار دیواری، عورتوں بچوں کے حقوق، ان کے لیے تو اٹھ جائیں، ان کے لیے تو کوشش کریں. اپنی کچھ تو انا کا بھرم رکھیں اور ان کا مقابلہ کریں. یہ دوستو، یہ تو ہو گئی وہ سیاسی میٹھی گولیاں جو عمران خان کے، اس سے بات تھوڑی لمبی ہو گئی.